غزہ کے بچے، غزہ کے جوان، غزہ کی مائیں بہنیں اور غزہ کے بیٹے، انہوں نے قربانی کے لیے اور جہاد کے لیے راستہ منتخب نہیں کیا، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان سے اظہار ہمدردی اس طرح سے کرے کہ جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو سیلیوٹ کرنا، جن کو سلام دینا اور جن کی جرت اظہار اس کو سلام کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری دعائیں یقیناً غزہ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری حکومتیں کہاں کھڑی ہیں؟ جب رجیم چینج آئی اور رجیم چینج کے بعد نواز شریف کے بھائی کو ایک کٹ پتلی امپورٹنٹ گورنمنٹ کا سربراہ بنایا گیا، پیپر جاری کیا ان دی فارم آف اے پریس ریلیز، جو انہوں نے پوسٹ بھی کیا ہے آفیشلی۔ وہ امپورٹنٹ حکومت ہی، یہ ڈبل امپورٹنٹ حکومت ہے نواز شریف کی جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈبل امپورٹنٹ حکومت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے حوالے سے جو بڑی لمبی ایک قبضے کے بعد یک طرفہ قسم کی صورتحال تھی، اور دنیا میں ڈرامائی تبدیلیاں اس کے حوالے سے آئی ہیں، اور یہ نہیں آ سکتی تھی جب تک غزہ کے بچے، غزہ کے جوان، غزہ کی مائیں بہنیں اور غزہ کے بیٹے، انہوں نے قربانی کے لیے اور جہاد کے لیے راستہ منتخب نہیں کیا، اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان سے اظہار ہمدردی اس طرح سے کرے کہ جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور باہر نہ نکلے اور مذمت نہ کرے۔ یہ وہ ان کی پوسٹیں آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے سیدھے اللہ میاں کے پاس جا رہے ہیں، اور اس وقت وہ فرشتے جو روحیں وہاں بچوں کی ان کے لیے ڈیوٹی کرتے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ خوش ہوں گے کہ ہر 10 منٹ کے اندر ایک پاکیزہ روح المطمئنہ، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں لفظ آیا ہے۔ یہ کہا نہیں جا سکتا اس طرح کی ان کی جرت ہے، اور بیان نہیں کی جا سکتی جو ان کی ہمت ہے، اور جو ان کا شوق شہادت ہے۔ وہ نئی تاریخ ایک لکھ رہا ہے، اور ان ساری بلاؤں اور کربلاؤں کے درمیان کھڑے ہو کے ان کو دنیا کی سپورٹ کس طرح سے مل رہی ہے۔ میں 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناروے کی پارلیمنٹ نے، یہ پہلی بات، ایک قرارداد کے ذریعے سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا۔ نارویجین ملک جو ہے وہ ایک بڑا سمجھا جاتا ہے، پہلے 5 جو پارٹنر ہیں ان میں ناروے سمجھا جاتا ہے، جو یورپین یونین کا حصہ ہے۔ وہاں سے بہت شدید پارلیمنٹ کے اندر سے دباؤ آیا، اور گورنمنٹ نے ایک قرارداد رکھی، اور گورنمنٹ کا خیال یہ تھا، ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس ایک ووٹ کی بھی وہ میجورٹی ہوتی ہے، لیکن گورنمنٹ کی جو قرارداد تھی اسے اپنے لوگ لے کے چل پڑے اور اس کو منظوری کی طرف لے گئے، اور جو چھوٹی پارٹیاں تھیں وہ ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ اس کا جو یک طرفہ ایک اتحاد تھا فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں، وہ ٹوٹ گیا۔ پہلی بات۔ دوسری بات اس سے بھی اگلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ بہت دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس میں کیوں نہیں جا رہا، جو فلسطین کے شہیدوں کا مقدمہ، فلسطین کے زخمیوں کا مقدمہ اور فلسطین کے مظلوموں کا مقدمہ کیوں نہیں اس میں جا رہا۔ تو وہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو سیلیوٹ کرنا، جن کو سلام دینا اور جن کی جرت اظہار اس کو سلام کرنا بہت ضروری ہے، اور ان میں سے میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ملک وہ ہے جس نے جو ریاست فلسطین کے اندر، مقبوضہ ریاست فلسطین جو علاقے جتنے بھی اسرائیل کے پاس، ان کے خلاف وہ جو گئے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو ریاست ریفر کر سکتی ہے مقدمہ، پہلی ریاست ان میں شامل ہے ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ۔ سلام ہے لوگوں کو اور عوام کو اور حکومت کو جو ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ کے۔ دوسرا ملک اسلامی ملک ہے، کمال کر دیا ہے دا پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش نے۔ یہ دوسرا ملک ہے جس نے ریفر کیا ہے یہ معاملہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو۔ تیسرا ملک جو پیپلز اسٹیٹ آف بولیویا ہے اس نے کیا ہے، اور چوتھا ملک جو ہے، سلام ہے بولیوین لیڈرشپ کو اور بولیوین لوگوں کو۔ چوتھا ملک ہے یونین آف کاموروس۔ یہ سلام ہے یونین آف کاموروس کو اور اس کے لوگوں کو اور اس کی لیڈرشپ کو۔ اور جو ریپبلک آف جبوتی ہے وہ اگلا ملک ہے جس نے، یہ 6 ممالک یعنی انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر جو فلسطین کی سچویشن ہے اور جنگی جرائم کو یہ انویسٹیگیٹ کر کے جنگی جرائم کا مقدمہ چلتا ہے، اور 75 سال میں کسی نے ہمت نہیں کی، اور ایک انٹرنیشنل اس کو ملی ہوئی تھی مجرمانہ قسم کی حیثیت اسرائیل کو، اس کے باوجود بھی اس کے جنگی جرائم پہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑی خبر تھی۔ میں نے کہا میں آغاز میں آپ سے یہ دونوں خبریں شیئر کرتا ہوں۔ ہماری دعائیں یقیناً غزہ کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری حکومتیں کہاں کھڑی ہیں؟ یہ آپ کے سامنے اس پہ روز بات ہوتی ہے۔ اب تو کروڑوں لوگ بول رہے ہیں اور پکار کے کہہ رہے ہیں
جو مسلم امہ کے لیڈر ہیں نام لے لے کے کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے ناموں کو پکار کے ان کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں، ان کو کال آؤٹ کر رہے ہیں کہ کب بولو گے، جب سارے شہید ہو جائیں گے تب بولو گے۔ اللہ رب العزت فلسطین کو آزاد کریں اور اللہ رب العزت قبلہ اول کو پنجہ یہود سے چھڑائیں، آمین۔ دوسرا ٹاپک، یہ ایک بڑا ٹاپک، اس ٹاپک کے حوالے سے میں آپ سے ایک ثبوت شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب رجیم چینج آئی اور رجیم چینج کے بعد نواز شریف کے بھائی کو ایک کٹ پتلی امپورٹڈ گورنمنٹ کا سربراہ بنایا گیا، تو اس وقت کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا جی سازش نہیں ہوئی، سازش کی اگلی کڑی وہ نواز شریف کے منہ سے نکلی ہے۔ اور کیسے نکلی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ نواز شریف کی اپنی پارٹی نے کیا ایک پیپر جاری کیا ان دی فارم آف اے پریس ریلیز، جو انہوں نے پوسٹ بھی کیا ہے آفیشلی، اس کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ثبوت کہ جو سچائی عمران خان کی تھی وہ بگوڑے سزا یافتہ نواز شریف کو چھوٹے بھائی کے بعد جب یہ وہ امپورٹڈ حکومت تھی، یہ ڈبل امپورٹڈ حکومت ہے نواز شریف کی جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ڈبل امپورٹڈ حکومت کو لانے کے لیے یہ ثبوت PMLN.org، آپ اس پہ چلے جائیں اگر اس کو ڈیلیٹ نہیں کر دیا گیا، اس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں سفیر ہے امریکی وہ ملا ہے، اور اس ملاقات میں جو سچائی عمران خان کے جو کہتے تھے نا سائفر، یعنی جس عظیم آدمی نے اپنی قوم کو بتایا کہ یہ سازش ہوئی آپ کے خلاف اور یہ مداخلت ہوئی آپ کی خود مختاری کے ساتھ، یہ کھلواڑ ہوا ہے اور آپ کی جو ساورنٹی ہے اس پہ یہ حملہ ہوا ہے، ایک غیر ملکی طاقت یعنی امریکہ نے کیا ہے، اور یہ پاکستان میں غداری بن گیا کہ آپ نے کیوں امریکہ کا نام لیا، آپ نے کیوں سائفر کا نام لیا، کیوں سازش کا نام لیا، کیوں نواز، پھر جو امپورٹنٹ ون تھا اس کے بعد اب ڈبل امپورٹنٹ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ملاقات کی ہے امریکی سفیر نے۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے، یہ انتہائی قابل اعتراض ہے، یہ انتہائی قابل احتجاج بھی ہے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، ہم اٹھا رہے ہیں آواز اس پہ، کہ اس کا ایک میں آپ کے سامنے حصہ رکھتا ہوں، یہ جو ریڈ سرکل ہوا ہے، ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے، یعنی یہ امبیسڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان پاکستان اور مفرور نواز شریف، جس کے بارے میں ایک کہانی ہے میرے پاس، میں وہ کسی وقت کالم میں لکھوں گا، اور وہ کس طرح سے جو اس کا ایئرپورٹ کے اوپر بائیو میٹرک کے حوالے سے کیا فراڈ کیا گیا قوم کے ساتھ، وہ کہانی میرے پاس آج پہنچی ہے۔ میں کسی وقت اس کہانی کو کس طرح سے بیان کروں، میں سوچ رہا ہوں کالم میں وہ لکھوں گا۔ ملاقات کے دوران اب یہ ملاقات کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، کسی سفیر کا کسی ملک کی سیاسی جماعت کے ایک بگوڑے مفرور جو صدر بھی نہیں ہے اور جو اس وقت ووٹر بھی نہیں ہے اور جس کو سزا ہوئی ہے اور جس کی سزائیں معاف کرنے کے لیے جسٹس کے گھوڑے ایڑ لگا کے بغیر کسی لگام کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس کے ملاقات کے دوران اس نے کہا ہے، ان کا اپنا اعلامیہ کہتا ہے ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی، ایک تو یہ ہے کہ جو امبیسڈر ہے وہ رہنما نہیں ہوتا، وہ سفیر ہوتا ہے صرف، اور وہ ڈپلومیسی کرتا ہے، پالیٹکس نہیں کرتا، وہ پاکستان جیسے بنانا ریپبلک میں جو سرزمین بیائن بنا دیا گیا اس کے اندر وہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر خاص طور پر مداخلت کر رہا ہے۔ کہتا کیا ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال خاص طور پر عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اب تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں، PTI کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، اب یہ جو امبیسڈر ہے امریکہ اس کو فوراً واپس بلائے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جو ڈپلومیٹک ادارے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، پاکستان کے اندر اگر کوئی ہوتا زندہ ایسا ادارہ جو ڈیل کرتا ہے ڈپلومیسی سے، وزارت ایسی ہوتی جو ڈیل کرتی ہے ڈپلومیسی، تو اس کو بھی میں مخاطب کرتا۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے۔ یعنی امریکہ نے انتخابی مہم جو نہیں چل پا رہی نواز شریف سے، مسلم لیگ نون باہر نہیں نکل سکتی، ایک ان کی لیڈر کے ساتھ جو کچھ ہوا، میں ابھی آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے، امریکہ کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان کے لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور امریکہ پھر ایک دفعہ جو ڈبل امپورٹڈ
शोबाज के बाद डबल इम्पोर्टेड सजा याफ्ता नवाज को लाने के लिए वो किस हद तक वो नंगा नाच बनाना रिपब्लिक में नाच रहा है, ये उसका मैंने सबूत आपके सामने रख दिया। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे एक दोस्त सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके वालिद मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन रहे और वो खुद उमर अयूब साहब, उनके वालिद गौर अयूब खान, अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे, वो पार्लियामेंटेरियन रहे। और जो उमर अयूब है ये मेरे साथ 2 दफ़ा हम कैबिनेट में, 3 दफ़ा बल्कि कैबिनेट में हम कलीग रहे हैं। आज मैं रिहाना उनके गांव गया हुआ था जहां उनके वालिद साहब की आज तदफीन हुई है। आप सबसे दरख्वास्त है कि मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ करें। और माँ बाप लोगों के लिए तो नंबर गेम्स होती है और फलां की उम्र कितनी है और फलां कितने अरसे में फौत हुई हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप ही होते हैं, वो जिस उम्र में हो या जिस भी वो ज़ईफ़ी में हो या जवानी में हो, वो एक ऐसा रिश्ता है लाजवाल और बाकमाल, कोई दूसरा रिश्ता माँ और बाप दोनों की जगह नहीं ले सकता। मेरी दुआएं उस फैमिली के साथ और पीटीआई फैमिली की दुआएं उस फैमिली के साथ हैं। अल्लाह उनको सब्र दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।